جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ مہربانی فرما کر سبسکرائب کر دیں اور میرے 1000 سبسکرائبر پورے کروا دیں۔ پیار کے جھوٹے وعدے کرتے رہے اور ایک پل بھی نہیں سوچا اس کے ساتھ مزے کرتے ہوئے کہ میرے اوپر کیا گزرے گی۔ موہت: مناہل پلیز میری مناہل، مجھے نہیں سننی تمہاری کوئی بات، تمہاری ہر ایک بات جھوٹی ہے، تم جھوٹے ہو، پیسے کا غرور ہے نا تمہیں، میں تھوکتی ہوں تمہارے پیسے پر۔ میں نے سوچا تھا تم ایک اچھے لڑکے ہو مگر تم بھی دوسروں کی طرح نکلے۔ موہت: تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں: مناہل، مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر یہی سب میں نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا تم کیا کرتے؟ کیا دیکھ پاتے مجھے کسی اور کی باہوں میں وہ سب کرتے جو تم کر رہے تھے؟ تم نے میرا استعمال کیا ہے، میں صرف استعمال کی چیز ہوں تمہارے لیے۔ آج کے بعد مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ تم جاؤ اپنی اسی روزی کے پاس، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لوں گی، بھاڑ میں جاؤ۔ اتنا کہہ کر مناہل پاؤں پٹکتے ہوئے غصے میں فلیٹ کا دروازہ زور سے مارتے ہوئے نکل گئی۔ موہت کی تو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر مناہل کو روک سکے۔ مناہل کی کڑوی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ مناہل سے سچا پیار کرتا تھا اور مناہل نے اسے اتنا کچھ سنا دیا۔ اب وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اس نے روزی کے ساتھ وہ سب کیوں کیا۔ مناہل، جسے وہ اپنی زندگی مانتا تھا اور اسی کے ساتھ تمام عمر گزارنا چاہتا تھا، وہ آج اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ موہت اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑے وہیں بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا۔ ادھر گاؤں میں دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ وقت فری ہوتا تھا تو سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ مہرین اور رحیلہ کو جو بچوں کے ساتھ بٹھا کر مائرہ ثمینہ کے کمرے میں چلی گئی۔ مائرہ سو تو نہیں رہی تھی۔ ثمینہ: ارے آپ آؤ، میں بس ابھی لیٹنے والی تھی۔ مائرہ: میں بھی آرام کرنے والی تھی مگر سوچا ابھی فری ٹائم ہے تو اپنی دوست کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں کر لوں، اسی بہانے ایک دوسرے کے بارے میں کچھ مزید پتہ چلے گا۔ ثمینہ: بالکل صحیح، میں بھی بات کرنا چاہتی تھی آپ سے۔ مائرہ: یہ آپ جناب کہنا چھوڑ دو، دوست بولا ہے تو دوست کی طرح ہی بات کرو۔ ویسے بھی ہم دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں ہے اور میں اتنی جلدی بوڑھی نہیں ہونا چاہتی۔ ثمینہ ہنستے ہوئے: کیا اب بھی؟ سوری تم، اب ٹھیک ہے نا؟ مائرہ: ہاں، اب بات بھی کرو کچھ۔ ثمینہ: تم کہاں سے بوڑھی ہو گئی؟ بھلا اچھی بھلی جوان ہو، بھائی تو ابھی بھی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتے ہوں گے، اس لیے تو اتنے سال بعد بھی بچہ پیدا کر لیا۔ ثمینہ کی بات سن کر مائرہ کے چہرے پر آئی ہنسی ایک لمحے کے لیے ٹھہر سی گئی مگر اگلے ہی لمحے اس نے چہرے پر دوبارہ سے مسکان سجائی۔ مائرہ: بچہ تو تم بھی پیدا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو، میں تو کہتی ہوں ایک آدھ تم بھی پیدا کر ہی لو۔ ثمینہ:
یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں کیسے؟ مطلب مائرہ، کیوں اس میں اتنا گھبرانے والی کون سی بات ہے؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ شوہر کے بنا کیسے؟ تو ڈھونڈ لو اپنے لیے ایک۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ ویسے بھی اتنی جوان دکھتی ہو کہ کالج جانے والے لڑکے بھی گھورتے ہوں گے۔ شیرو جیسا کوئی دیکھ لو اپنے لیے۔ مائرہ نے جان بوجھ کر شیرو کا نام لیا تھا اور اب وہ ثمینہ کے چہرے پر آتے رنگ دیکھنے لگی۔ ثمینہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی اب شیرو تو ہے ہی میرے پاس۔ مائرہ: ہاں ہاں، وہ تو ہے ہی، مگر اتنے بڑے بچے کو گود میں تو نہیں لٹا سکتی نا؟ البتہ وہ تمہیں گود میں کھلا سکتا ہے۔ مائرہ نے ایک اور وار کر دیا تھا ثمینہ پر، اور ثمینہ بھی اس بات سے بے چین ہو گئی تھی۔ اس کے من میں شیرو کی وہی تصویر آ گئی جب اس نے سچ میں ثمینہ کو اپنی گود میں اٹھا کر ملاقات کی تھی۔ ثمینہ: شہزاد بھی تو ہے نا، اور چھوٹو بھی، اور تھوڑے دنوں میں ایک اور آ جائے گا، بڑی بھابھی کا بھی۔ مائرہ: وہ تو ہے، پر پھر تو 3 بچے ہو جائیں گے۔ ویسے اپنی کوکھ سے اولاد پیدا کرنے کا اپنا ہی ایک خاص احساس ہوتا ہے جو اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ ثمینہ: چھوڑو نا اس بات کو، کوئی اور بات کیجیے۔ مائرہ: تو ہی بتا، کیا بات کرنی ہے تجھے؟ ثمینہ: میں کچھ پوچھوں تو کیا آپ مجھے سچ بتائیں گی؟ مائرہ: ابھی تک بھروسہ نہیں ہوا کیا مجھ پر؟ ثمینہ: نہیں، مطلب بھروسہ تو ہے، پر معلوم نہیں آپ بتانا چاہیں یا نہ۔ مائرہ: شیرو کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تمہیں؟ پوچھو، جو پوچھنا چاہتی ہو، میں جو بھی جانتی ہوں بتا دوں گی۔ ثمینہ: میں جاننا چاہتی تھی کہ آپ نے تو اسے بچپن سے دیکھا ہے نا، ایسی کون سی وجہ تھی؟ اسے منحوس کہا جاتا تھا۔ ثمینہ نے رکتے رکتے سوچ سوچ کر آخر سوال پوچھ لیا جو اسے اندر سے بہت پریشان کر رہا تھا، مگر اس نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ شاید وہ مائرہ کے سامنے اس بات کو کھولنا نہیں چاہتی تھی کہ اسے پتہ ہے دیبا اور نکہت کی نفرت کے بارے میں۔ مائرہ: تو تم لوگ پتہ چل گیا اس بارے میں؟ اچھی بات ہے۔ ویسے ایسی باتیں جان کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مگر خاندان میں اچھے اور برے دونوں ہی پہلو ہوتے ہیں جو خاندان کے ہر فرد کو معلوم ہونے چاہئیں۔ اسی سے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ خاندان کا اہم حصہ ہیں۔ اکثر برائی باہر والوں سے ہی چھپائی جاتی ہے، مگر تم اس خاندان کا اہم حصہ ہو اب۔ شیرو تو بچپن سے ہی بہت پیارا رہا ہے، سمجھدار، ٹھنڈے مزاج کا، عزت کرنے والا اور سب سے پیار کرنے والا۔ ایسے بچے سے بھلا کوئی پیار کیسے نہ کرے؟ میں خود اس کے ساتھ بہت کھیلا کرتی تھی۔ باجی نے اسے بہت پیار دیا، جس کی وجہ سے اسے کبھی لگا ہی نہیں کہ وہ ان کا بیٹا نہیں، اور مجھے بھی باجی اس کے ساتھ لگائے رکھتی تھیں۔ چھوٹی تھی نا سب سے، مگر یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ کچھ لوگ اس سے دور دور رہتے تھے، مگر اس میں اس معصوم کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ قصور تھا تو قسمت کا۔
جو وہ انجانے میں ہی یہ سب برداشت کرتا رہا۔ تم دیبا باجی اور نکت باجی کے بارے میں بات کر رہی ہو نا، مگر ان کا نام نہیں لیا۔ تو میں ویسے بھی آج اگر کوئی اسے سب سے زیادہ چاہتی ہے تو وہ دونوں ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو وہ دونوں جان بھی دے دیں گی اس کے لیے۔ ثمینہ جو نام نہیں لے رہی تھی وہ خود ماہرہ نے ہی بتا دیے تو ثمینہ اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ ثمینہ تو ایسی کیا وجہ تھی جو وہ دونوں اس سے نفرت کرتی تھیں پہلے؟ ماہرہ: میں نے کہا نا، قسمت کا کھیل تھا سارا، جو اس ایکسیڈنٹ میں تمہارے بھائی بھابھی اور شیرو کے نانا نانی چل بسے مگر وہ اکیلا بچ گیا۔ اس دن اس کی سالگرہ تھی۔ بس یہی بات من میں بیٹھ گئی اور وہ اسے اس ایکسیڈنٹ کے لیے ذمہ دار ٹھہراتی رہیں اتنے برس۔ ثمینہ اور دیبا بھابھی، ماہرہ، ان کا الگ قصہ ہے، مگر اس سے پہلے تم نے اور بہت کچھ جاننا ہے۔ بس اتنا سمجھ لو، اس گھر میں جو آج اتنی خوشیاں ہیں وہ سب شیرو کی وجہ سے ہیں۔ اس نے ہی اپنے پیار سے سب کو بدل دیا۔ جہاں پہلے نفرت تھی آج وہاں اس کے لیے پیار ہی پیار ہے۔ ویسے تم بتاؤ، شیرو تمہارا بھتیجا ہے، یہ بات جاننے سے پہلے شیرو کی کیا جگہ تھی تمہاری زندگی میں؟ ماہرہ نے ایک ایسا سوال پوچھ لیا تھا جس نے ثمینہ کے دل کی دھڑکنیں ایک پل میں تیز کر دیں۔ اب ثمینہ کیسے بتاتی؟ شیرو اس کی زندگی بن چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ تو شیرو کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی اور اسے اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی۔ ایک عاشق، ایک شوہر، یا یوں کہو جینے کی آرزو۔ ثمینہ: میں تو بہت خوش ہوں کہ وہ میرا اپنا ہی نکلا۔ ہمیشہ ہی اسے دیکھ کر دل سے آواز آتی تھی کہ وہ میرا اپنا ہے، مگر سچائی کافی دیر بعد سامنے آئی۔ ماہرہ: کتنی دیر بعد؟ ماہرہ کے اس سوال سے ثمینہ اندر سے ہل گئی۔ ثمینہ کے چہرے پر بدلے رنگ ماہرہ نے بھی دیکھے۔ وہ جانتی تو سب کچھ تھی، مگر وہ ثمینہ کو کرید رہی تھی۔ ثمینہ: کیا مطلب؟ کتنی دیر بعد؟ ابھی تو پتہ چلا نا۔ ماہرہ: میرے پوچھنے کا مطلب ہے، اس سے پہلے شیرو کی کیا جگہ بن چکی تھی تمہارے من میں؟ دیکھو، مجھے دوست مانا ہے تو سچ بتانا۔ ثمینہ: میں نے بتایا تو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ماہرہ: اس کا مطلب تم مجھے ابھی تک اپنا دوست نہیں مان رہی، ورنہ تم ایسے سچائی نہیں چھپاتی۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو نہ ہو، مجھے تم پر ہے اور اس لیے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ثمینہ تو بس ماہرہ کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی۔ ماہرہ کی بات ٹھیک تھی، اس لیے ثمینہ خود کو من میں قصوروار ٹھہرا رہی تھی اور یہ بھی سوچ رہی تھی اگر اس کی زبان پر سچائی آئی تو پتہ نہیں ماہرہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ ماہرہ: جانتی ہو ثمینہ، شیرو کی میری زندگی میں کیا جگہ ہے؟ شاید میں ٹھیک سے سمجھا نہ پاؤں، مگر اتنا سمجھ لو، میرے جینے کی وجہ وہی ہے، یا یوں کہو میری زندگی اسی کی دی ہوئی ہے۔ ثمینہ حیران ہوتے ہوئے: کیا مطلب؟ ماہرہ: مطلب یہ، اگر آج میں زندہ ہوں تو اس کی وجہ سے، اور میری خوشی، میری ہنسی سب اسی کی دی ہوئی ہے۔ تم نے ابھی ذکر کیا تھا بختیار کا،
تو اس کا جواب سن لو۔ انہوں نے مجھے خود مار دھاڑ کر گھر سے نکال دیا تھا، یہ کہہ کر کہ میں کہیں جا کر مر جاؤں۔ مجھے چھوڑ کر باہر طوائفوں کے ساتھ اور نہ جانے کس کس کے ساتھ منہ کالا کر رہے تھے۔ میں تو بس یہاں جیسے سزا کاٹ رہی تھی، دکھاوے کے لیے ہنس لیتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میری حالت کا۔ میرا اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں جہاں میں چلی جاؤں۔ غریب ماں باپ خود کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ان حالات میں ان کے سر پر بوجھ بن جاتی کیا، اور وہ کیسے زندہ رہتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو اپنا سسرال چھوڑ کر میکے میں رہتا دیکھ کر اس گھر کی عزت بچانے کی خاطر میں سب کچھ چپ چاپ سہتی رہی۔ اس گھر میں سب اچھے ہیں تو بھلا ایک کی غلطی کی سزا سب کو کیسے دیتی؟ میرا قصور ہی کیا تھا؟ مجھے طعنے دیے جاتے تھے کہ میں انہیں ایک بچہ نہیں دے پائی، جبکہ کمی خود میں تھی، مگر میں پھر بھی چپ رہی۔ اور جب میں نے ان کے ناجائز تعلقات کے حوالے سے سوال اٹھایا تو شراب کے نشے میں مجھے مارا پیٹا اور دھکے مار مار کر آدھی رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ میں تو مرنے ہی جا رہی تھی، پتہ نہیں شیرو کو کیسے پتہ چل گیا۔ شاید اس نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس دن اس نے مجھے نہ صرف مرنے سے بچایا بلکہ نئی زندگی بھی دی، اور آج میرے پاس جو بھی خوشیاں ہیں وہ سب اسی کی عنایت کردہ ہیں۔ میں مر کر بھی اس کا یہ قرض نہیں اتار سکتی۔ یہ معاشرہ، یہ رشتے کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ثمینہ، زندگی جینے کے لیے پیار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پیار جو ہمارے اندر جینے کی آرزو پیدا کر سکے، پھر چاہے وہ انسان رشتے میں آپ کا کچھ بھی لگتا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ معاشرے کے اصولوں کی چکی میں خود کو پستے ہوئے دیکھنے سے اچھا ہے اس پیار کو اپنا کر ایک ہی سانس میں پوری زندگی جی لینا۔ کیا پتہ قسمت اس پیار کا ساتھ کب تک نصیب کرے۔ مائرہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، سنجیدہ چہرے پر مسکان تھی جو شیرو کی وجہ سے تھی۔ اپنی زندگی کے اس کڑوے سچ کو بیان کرتے ہوئے مائرہ اور ہی کسی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ مامی، وہ شہزاد رو رہا ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ کمرے میں ایک خاموشی سی چھا گئی تھی مائرہ کے رکتے ہی، اور ثمینہ بھی جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ مہرین نے دروازے پر آ کر شہزاد کے بارے میں بتایا تو مائرہ چہرے پر مسکان سجائے اس کے ساتھ اٹھ کر چل دی۔ جاتے جاتے ثمینہ کو دوبارہ سے آنے کا کہہ کر مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔